السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ ابھی اس متبرک مہینے سے گزر رہے ہیں اور اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین کے روزوں کو، قیام اللیل اور دیگر عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ زیادہ طول دینے کے بجائے آج کے ٹاپک کے اندر کچھ خاص باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ روزہ جو ہمارے عبادت میں شامل ہے، فرض اسلام میں داخل ہے، ارکان اسلام کا جز ہے، جس کے ثواب کے نیت سے ہم لوگ رکھتے ہیں اور اس کے شرائط کے اعتبار سے بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس رمضان کے روزے کے اندر کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو سنت سے الگ ہٹ کر بدعت یا رسم و رواج کے طرف گامزن ہوتا ہے۔ نمبر 1، مثال کے طور پر رمضان کے اندر ہونے والے رسومات۔ آج کا ٹاپک ہے رمضان کے اندر ہونے والے رسومات۔ نمبر 1، وہ شب قدر کے اندر مواعظ و تقاریر کا اہتمام کرنا، حالانکہ شب قدر کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ صرف ایک رات ہے جو نزول قرآن کا دن ہے، اور شب قدر کی فضیلت خیر من الف شہر، اللہ نے کہا۔ اس رات کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، 21، 25، 27، 29۔ اور ہم سماج کے اندر ہمارے چند احباب اس شب قدر کی فضیلت کو ناقدری میں تبدیل کرنے میں تلے ہوتے ہیں، وہ ایک رسم و رواج بنا لیا ہے۔ اس رات کے اندر جگ کر تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، دعا استغفار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کیجیے، اذکار پڑھا کیجیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کا وقت ہے، لیکن ہم اس میں تقاریر کی محفلیں شامل کر لیتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، رات بھر جگرگا ہوتا ہے، جگرتا ہوتا ہے، سحری تک، عشاء سے لے کر سحری تک بڑے بڑے علماء کرام کی آمد اور طرح طرح پروگرام، اور یہاں تک سیویاں کھانے کے سسٹم، مٹھائیاں تقسیم۔ اللہ کی پناہ ایسی چیزیں مل رہی دیکھنے کو آج کل، جس سے سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس قدر والی رات کو ہم ناقدری میں تبدیل کرتے ہیں اور اللہ و لعب کے اندر، کھانے پینے کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ لہذا اس طرح کے رسومات سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر ختم قرآن کا مسئلہ بڑی زور شور پر ہے۔ ختم قرآن کا دن متعین ہوتا ہے، 27ویں شب کو، 25ویں شب کو، یا اس طرح کی اپنے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے لوگ ختم قرآن کا سلسلہ رکھتے ہیں، اور حافظ صاحب کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں ٹائم میں، فلاں وقت میں، فلاں رات کے اندر آپ کو قرآن ختم کر دینا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ رسمی تراویح ہو رہی ہے، اصلی تراویح ہو رہی ہے، وہ موضوع الگ ہے، انشاءاللہ باتیں کروں گا۔ لیکن ختم قرآن کے دن، مثلا 27 کی شب کو، زیادہ گمان یہی ہوتا ہے لوگوں کو کہ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، لہذا اس رات میں جگیں، قرآن ختم کریں، پورے ثواب کو پالیں۔ ختم قرآن پر بیات شیریں، نہیں مٹھائیوں کی تقسیم، چراغاں اور لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام کرنا، شور شرابہ کرنا۔ اگر کسی کو مٹھائی میں کمی بیشی ہو جائے تو بھونگ چڑھانے، اختلافات، بگاڑ، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے، لہذا اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ ایسے محفل منعقد کرنے
یا ختم قرآن کے سلسلہ کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں راہ کو تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق دیں۔ اسی طریقے سے تیسری رسومات یا تیسری بدعت کہہ لی جائے، دعائے قنوت وتر کے ساتھ قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا۔ دعائے قنوت اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، ان دعاؤں کو پڑھنا ہے بس۔ اس کے علاوہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، قنوت نازلہ، دوسروں کے خلاف دعائیں کلمات، طرح طرح کی لمبی لمبی ایک ہی گھنٹے دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی شریعت سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، اور یہ رواج سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے، اس سے بھی اجتناب کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، شبینہ کا اہتمام۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بالخصوص اس کی طاق راتوں میں ایک شبینہ کا اہتمام عام ہے۔ اس میں بعض تو ایک ہی حافظ صاحب ہوتے ہیں جو ایک ہی رات میں 10 پارہ کر کے ختم کرتے ہیں اور 30 پارہ ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی رفتار بالعموم اتنی تیز ہوتی ہے کہ پوچھئے ہی مت، الفاظ کی حروف کی ادائیگی تو بالکل ہی نہیں ہوتی، پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، سننے والے کو تو اس کا اندازہ ہی لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کے شبینہ کے اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، اور اس کی بدعت کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں ثواب کی نیت سے، ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا، اس قاری اور حافظ پہ گناہ لے دے گا جو قرآن کو کتر کے جلدی مخارج کی نہ تخریج، نہ مخارج کی نہ ادائیگی، نہ ترتیل کی ادائیگی، نہ حجر کی ادائیگی، وصول قرآن، قرأت قرآن کے وصول خلاف قرآن کے کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس طریقے سے مذاق اڑانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ایک رات میں ختم کرنے کی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے 6 روزہ یا 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح کا اہتمام، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سماج میں لوگ بزنس مین ہوتے ہیں، باہر جانا ہے چندہ کرنے کے لیے سے جانا ہے، کسی کو اپنے مال و تجارت کے مال کے لیے جانا ہے، لہذا ایک مخصوص ایام کے اندر 5 روز کے اندر یا 10 روز کے اندر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں ختم کرتے ہیں، اور جتنے بھی تجار ہوتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں، اور ہفتہ روز میں ختم کر کے 5 روز میں ختم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب حاصل کر لیا۔ ہرگز نہیں، یہ بدعت ہے، اور دور جانے کی ضرورت نہیں۔ میں خود جانتا ہوں سراج العلوم مدرسے کے اندر، سیوان کے اندر مدرسہ ہے حنفیوں کا، اس میں ہر سال تاجروں کے لیے ختم قرآن کے سلسلہ 5 روزہ یا 10 روزہ میں ہوتا ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے نماز با جماعت تسبیح کا اہتمام کرنا، یہ شروع سے چلتے آ رہا ہے، اور اس میں لوگ مداومت برتتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی ثبوت سے حدیث ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بدعت قضاء عمری کی نماز پڑھنا، رمضان کے آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، بعض غیر مشروع چیزیں عوام میں اکثر مروج ہیں، ان میں سے ایک نماز قضاء عمری بھی ہے۔ یہ فضیلت کے بارے میں بریلوی حضرات اشاعت کرتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ جس شخص کی نماز فرض قضا ہو گئی ہو، وہ اپنے اس فعل پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کرے اور قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی کرے، جسے قضاء عمری کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بندے کو ایمان قبول کرنے کے بعد قضاء عمری کرنے کا حکم صادر نہیں فرمایا ہے، تو یہ بھی بدعت ہے، بدعت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے عید کے موقع پر عید کارڈ کا ایک دوسرے کو بھیجنے کا بھی رواج ہے، یہ رسم اصطلاح طلب میں اصطلاح طلب ہے، اس میں متعدد قواعد پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، یہ سراسر فضول خرچی ہے، جو قرآن کے روح سے شیطان کے بھائی بندوں کا کام ہے۔ فضول ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، فضول خرچی شیطان کا بھائی ہے، فضول خرچی کرنے والا۔ تو یہ کارڈ کا تقسیم کرنا عید کی مبارکبادی دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، اس میں غیروں کی مشابہت ہوتی ہے۔ عید کارڈ انگریزوں کی کرسمس کارڈ کی نقالی ہے، جیسے اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس کا ایجاد انگریزوں نے یہ رسم
کا ایجاد کیا، اور یہ کس طرح شروع کیا، اس کے بنیادی کردار کا اعتراف ہے جرم۔ کراچی کے اخبار روزنامہ روشنی کے مالک و مدیر عید چودھری کے والد احمد بخش چودھری کہتے ہیں کہ مجھے اعتراف ہے کہ ایک دور تھا جب میں کسی مجبوری کے تحت حکومت برطانیہ کا اہلکار تھا۔ میں برصغیر میں انگریزوں کے مفادات کے مختلف کام انجام دیتا تھا، اس کے بعد مجھے معاشی سہولتوں کے علاوہ دیگر مراعات بھی حاصل ہوتی تھی۔ اس طریقے سے ایک مطلب کارڈ دیا گیا جس پر لکھا ہوا تھا خانہ کعبہ کی تصویریں تھیں، مسجد نبوی کی تصویریں تھیں، کلمہ طیبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور براق وغیرہ کی تصویریں بنا کر کے اس کارڈ میں مزین کر کے پیش کیا گیا، اور مجھے ذمہ داری دی گئی برصغیر کے اندر، ہند و پاک کے اندر اس بدعت کو پھیلانے کے لیے۔ میں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا۔ اللہ رب العالمین اس برے فعل سے کرنے کے بنیاد پر میں نادم ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما دے۔ احمد چودھری صاحب کا اعتراف جرم ہے۔ آج بھی ہم کارڈ بانٹتے ہیں نا عیدی کا، بقرعیدی کا، تو یہ سب بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عید یوم مسرت کا دن ہے، یوم محاسبہ کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جائیں گے، یہ جزا و سزا، یہ رمضان کے مہینے کی ادائیگی جو کرتے ہیں روزے کی، اس کے عید کے دن لے تو جائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح کہ ہم عید کی خوشی کے موقع پر غیر قوموں کی مشابہت اور نقالی سے بچیں، ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہماری عید سادگی کے طور پر ہے، ناچ گانا، ڈھول تماشا، یہ سب جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، فوٹوگرافری، محفلوں کا انعقاد کرنا، ناچ کا اہتمام کرنا، یہ سب بدعات ہیں، ایسے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے اور رمضان کی بدعات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔